أبا عبد الله يا أبا عبد الله. وصلاة الكوفة والشام. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہدائے ملت، شہدائے راہ ازا، شہدائے راہ دین اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ درود پڑھے گا مل کے محمد و آل محمد پر. ظہور امام میں تعجیل کے لیے پھر ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. تمام عزادارانوں کی حفاظت کے لیے مل کر پھر صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد. ایک بیدار صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد. کربلا اور امام زمان کے عنوان سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا. آج ہم اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تبرکن و تیمنن جن آیات سے تمسک کیا وہ آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو جو اللہ سے کیا تھا وہ سچا کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه، کچھ نے اپنی نظر کو پورا کیا. ومنهم من ينتظر، اور ان میں سے کچھ حالت انتظار میں ہیں.
وما بدلوا تبدیلا، اور یہ انتظار، یہ وقت، یہ فاصلہ ان کو تبدیل نہیں کرتا۔ کربلا کا جو ربط میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہے۔ اگر متون دینیہ کی طرف توجہ کریں تو کبھی دعائے ندبہ میں ہم یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں این طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے خون کربلا کا انتقام لینے والا؟ یا اسی انداز سے خود امام زمان علیہ السلام زیارت ناہیہ میں یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں صبح و شام آپ پر گریہ کناں ہوں۔ یا خود جب آقا اور مولا آئیں گے اور آ کر اپنا تعارف کرائیں گے تو جو روایت میں اشارہ ملتا ہے کہ 3 انداز سے اپنی نسبت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ میرے جد کو پیاسا شہید کیا گیا، میرے جد کا لاشا پامال کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں۔ بس امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے اور آ کر خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کیا وہی شمر موجود ہے جس سے امام زمان بدلہ لیں گے؟ آج کیا وہی یزید موجود ہے اپنے اسی قیافے کے ساتھ، اپنے اسی بدن کے ساتھ، کہ جس سے آ کر امام زمان علیہ السلام بدلہ لیں گے؟ آج وہی پسر ساتھ موجود ہے؟ تو یقیناً آپ کا جواب آئے گا کہ نہیں، آج وہ موجود نہیں ہے۔ پھر امام بدلہ کس سے لیں گے؟ انتقام لینا کس سے ہے؟ یہ جو گنبد حسین ابن علی علیہ السلام پر سرخ پرچم ہے جو انتقام کی علامت ہے، یہ لگا ہوا کیوں ہے؟ یہ آج بھی سرخ پرچم لہرا کیوں رہا ہے؟ اگر سوال یہ ہے کہ اگر کربلا 61 ہجری میں ختم ہو گئی ہوتی، اگر فکر کربلا 61 ہجری میں تمام ہو گئی ہوتی اور عاشورہ کے ڈھلنے کے ساتھ افکار کربلا، اہداف کربلا تمام ہو جاتے، تو پھر میں اور آپ کس منتقم کے انتظار میں ہے کہ جو آئے اور آ کر خون امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لے؟ اور بدلہ ہوگا کیسے؟ چلے میں نے مان لیا، اگر ہم ان روایات کی طرف رخ کریں گے، مثلا حضرت آتے ہیں، آنے کے بعد مجرمین کو قبر سے اٹھاتے ہیں اور ان کو پھر مورد عطاب قرار دیتے ہیں۔ تو اگر قتل کرنا ہی بدلہ ہے تو امیر مختار تو یہ کام کر چکے ہیں، یعنی معلوم ہوا کہ ابھی کربلا کا مکمل بدلہ نہیں ہوا۔ کربلا کا مکمل بدلہ کیا ہے؟ خون امام حسین علیہ السلام کا مکمل انتقام کیا ہے؟ جو آقا اور مولا سید و سردار حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف لیں گے۔ سوال ہے نا آقا یہ اپنی جگہ پر کہ جب مولا آئیں گے تو بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ یعنی ایک نظام جو نظام حسینیت کے مد مقابل ہے اس سے انتقام لیا جائے گا، اور پھر پوری دنیا میں پرچم توحید، پرچم رسالت و ولایت، یعنی وہ پرچم لہرائے گا جو دست پر برکت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذریعے بلند ہوگا۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ہم اپنی منازل سے مرتبط ہو رہے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کا انتقام یعنی کیا، اور اس میں امام زمان علیہ السلام کو کس کس کی ضرورت ہوگی۔ خود جب سید الشہداء حضرت ابو الاحرار امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر دقت نگاہ سے کربلا کی طرف توجہ کریں نا، خود کربلا ایک معجزہ ہے جس کے خلاف اتنی سازشیں ہوئیں، مگر آج بھی کربلا باقی ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام باقی ہے۔ کربلا کو نقش قبر امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کے لیے کبھی نہر کا رخ اس طرف کیا گیا، کبھی حل چلوائے گئے، کبھی مزار کو منہدم کیا گیا، کبھی گنبد کو گرا دیا گیا، یہ سارے حرب آزما لیے، مگر آج بھی جو حقیقت موجود ہے نا وہ سید الشہداء علیہ السلام کا نام اور امام حسین علیہ السلام کا کام موجود ہے، آج بھی حقیقت موجود ہے۔ ورنہ وہ 72 نفوس کہ جنہوں نے اس استبداد کے دور میں قیام کیا تھا، وہ قیام کس کے بلبوتے پر تھا؟ وہ قیام خداوند متعال کی حول و قوت کی وجہ سے تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا فقط تکیہ، امام حسین علیہ السلام کا فقط بھروسہ ذات خداوند متعال پر تھا۔
اس قیام کو اتنا مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اتنی اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، اتنا نقوش کربلا کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ کسی نے کہا کہ کوفہ والوں کے خطوط کی وجہ سے حسین ابن علی نے قیام کیا تھا، کسی نے کہا تھا کہ امت کے اندر عبادات کم ہو رہی تھی، حسین ابن علی نے قیام کیا تھا، کسی نے کہا امام حسین علیہ السلام نے حکومت حاصل کرنے کے لیے قیام کیا تھا۔ مختلف افراد مختلف انداز سے کربلا کی توجیہ و تبیین کرتے رہے، لیکن ایک تبیین، ایک وضاحت، ایک توجیہ خود امام حسین علیہ السلام نے کی ہے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی امیر المومنین، کہ میرا یہ قیام نہ شر کے لیے ہے، نہ عقل کے لیے ہے، نہ دھوس کے لیے ہے، نہ دھمکی کے لیے ہے، نہ استبداد کے لیے ہے، نہ ظلم کے لیے ہے۔ میرا یہ قیام فقط اور فقط امت جد کی اصلاح کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اور اس پورے قیام کو جو میں انجام دوں گا اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کے مطابق اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کے مطابق انجام دوں گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی وضاحت ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو یزید کی حکومت کے خلاف نکلے ہیں، اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا امام حسین علیہ السلام حکومت حاصل کرنے گئے تھے؟ جواب دیا مقام معظم رہبری نے، اور بہترین جواب دیا ہے۔ کہا کہ اہداف قیام امام حسین میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام حکومت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ آدھی درست بات ہے۔ مکمل درست بات یہ ہے کہ امام حسین ہر طاغوت سے خلاف نکلے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا قیام تمام تر طواغیت کے خلاف تھا۔ یزید کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو بھی امام حسین علیہ السلام کا قیام ہوتا۔ اچھا اگر چلے اس کو اس طرح سمجھیے، امام حسین نے جب اپنا تعارف کرایا، ان اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت محمد نہیں، اہل بیت نبوت، ہم کہنے رسالت ہیں، ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی تھی، ہمارا گھر وحی کا مرکز تھا، ہمارے نانا پر ملائکہ نازل ہو کر وحی کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ تعارف اپنا کرایا۔ یزید کا کیا کرایا؟ رجل شارب الخمر، شراب خوار ہے، قاتل النفس المحترمہ، نفس محترم یعنی اسلام نے جن جانوں کا احترام رکھا ہے ان کو بدرے قتل کرتا ہے، معلن بالفسق، کھلا فسق و فجور کرتا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر یہ جو دونوں تعارف امام حسین علیہ السلام کرا رہے ہیں، یہ کن اذہان کے لیے کرا رہے ہیں؟ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مد مقابل جو گروہ ہے جن سے معصوم خطاب کر رہے ہیں، جن کے سامنے بیٹھ کر معصوم کلام کو ارجا فرما رہے ہیں، ان کی سطح ذہنی کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام جب کلام کر رہا ہے وہ اس لیے کہ میری یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب آپ یہاں پر فرض کر لیجئے یزید شراب خوار نہ ہوتا، یزید فاسق و فاجر نہ ہوتا، یزید مثلا ولو فرضنا، کچھ دیر فرض کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یزید شراب خوار نہ ہوتا، فاسق و فاجر نہ ہوتا، نماز پڑھنے والا ہوتا، تو کیا امام حسین قیام نہ کرتے؟ یعنی امام حسین کا مسئلہ فقط یہ ہے کہ وہ شراب خوار ہے، امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ فقط یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا فسق و فجور کرتا ہے نہیں۔ یہ تو عام اذہان کو سمجھانے کے لیے آگا۔ امام حسین اسی غدیر کو بتا رہے ہیں ایک الگ انداز سے، جس کو رسول اللہ نے من کنتو مولا کہہ کر بتایا تھا۔ امام نے کہا تھا کہ امت کی سربراہی خدا نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی مگر اس کے ہاتھ میں جس کو اللہ نے خود منتخب کیا ہے۔ یہ من کنتو مولا فہذا علی المولا کا ایک الگ انداز ہے سمجھانے کا۔ سمجھیے اس کو کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کے صلوات پڑھے ماں ایک اور دفعہ صلوات پڑھے سرکار نے غدیر میں کس اہتمام کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو پہنچایا۔ میں کل آپ کے سامنے اور گزشتہ 2 روز سے بیان کر رہا ہوں، صرف غدیر میں نہیں، ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک
ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا گیا. اگر یہ جو اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، اس لیے اہتمام نہیں ہو رہا ہے کہ خطبہ کو چند نکات مل جائیں جن سے وہ اپنی مجالس کو گرمائیں، یا شورا کو تخیل کے لیے کوئی میدان مل جائے جس میں وہ قصیدے کہیں، یا کتابیں لکھنے والوں کو کچھ مواد مل جائے جس سے وہ اپنی کتابوں کو مزین کرے. نہیں، ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے پہنچائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علی ولی اللہ ہے، اور اللہ نے علی ابن ابی طالب کو ولی قرار دیا ہے. اب یہ کس طرح سے ولایت پہنچائی ہے، تھوڑا ٹھہر کر ذرا یہ تذکرہ ہو جاتا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں یہ جملات سمجھ میں آ جائیں کہ میں کون ہوں اور جس کی بیعت کا مجھ سے کہہ رہے ہو وہ کون ہے، اور اس پر اپنے ذہن کو روک کر رکھیں کہ اگر یزید ظاہری طور پر فاسق و فاجر نہ ہوتا، ہم سب سے بڑا فسق کیا سمجھتے ہیں؟ آقا سب سے بڑا فسق کیا سمجھتے ہیں؟ بعض بے عملیاں جو کہ ہے فسق، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا ریب نہیں ہے. شارب القمر ہونا فسق ہے، شراب خوار فاسق ہے، بے نمازی فاسق ہے، روزہ خور فاسق ہے. یہ تمام لوگ فساق کے لسٹ میں آتے ہیں، لیکن خدا کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ خدا کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جس کو اس نے بھیجا اور منایا ہے اس کا انکار کیا جائے. بعد میں سارے جرائم آتے ہیں، یہ سارے جرائم بعد میں آ رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے میدان میں کیسے پہنچا رہے ہیں ولایت، اور رسول سے پہلے خداوند متعال نے کیسے پہنچوایا اور پہنچوایا ہے اس پیغام کو. رسالت مآب کون ہے آقا؟ کوئی امت مسلمہ کی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. کائنات میں سب سے افضل مخلوقات خدا میں سب سے اعلیٰ اور فضات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. کوئی شک نہیں ہے نا اس میں، کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے اس بارے میں. رسول اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ اور حتیٰ رسول کا مقام یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء جو ہے نا 1,01,24,000 ان کی نبوتوں کو دار و مدار رسول اللہ کی نبوت کے اقرار پر ہے. گزشتہ انبیاء کی نبوتیں، گزشتہ انبیاء کی رسالتیں، گزشتہ انبیاء کی ولایتیں رسول اللہ کی نبوت کے اقرار پر ٹکی ہوئی ہیں. قرآن مجید بڑھ کر کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے گروہ انبیاء کو جمع کیا. گروہ انبیاء ابھی عالم ارواح میں ہیں، ان کی ارواح کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، ایک میثاق لیا، ایک پیمان لیا. کیا عہد و میثاق و وعدہ و پیمان تھا؟ کہ تم کو جو ہم نے کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا کیا ہے نا، تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تمہیں اس کی تائید بھی کرنی ہے، تصدیق بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ عربی میں لام لام تاکید، نون نون تاکید ثقیلہ کہلاتا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ یہ تؤمنن میں جو نون تاکید آ رہا ہے نا، اس میں دو تاکیدیں پوشیدہ ہیں. اس سے پہلے جو لام ہے اس میں ایک تاکید پوشیدہ ہے، یعنی 3 مرتبہ خداوند نے متعال تاکید کر رہا ہے. اے گروہ انبیاء، اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء غور سے سنو، تمہیں اس حبیب پر ایمان لانا ہے، ضرور بالضرور لانا ہے، ضرور بالضرور لانا ہے، ضرور بالضرور لانا ہے. اور صرف ایمان نہیں لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اس کی مدد بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے. اور جب پروردگار عالم نے یہ پیغام پہنچا دیا تو گروہ انبیاء سے پھر عہد لیا کہ تم نے میرے اس عہد کے میثاق کے پیمان کے عظیم بوجھ کو قبول کر لیا. قالوا اقررنا تمام انبیاء نے کہا ہے پروردگار ہم اس بوجھ کو، اس عہد کو، اس میثاق کو، اس پیمان کو قبول کرتے ہیں. قال فاشهدوا کہا انبیاء سے کہ تم بھی گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ رسول خدا کے لیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ گروہ انبیاء کو. یعنی 1,01,24,000 انبیاء علیہ السلام سے خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تمہیں ضرور بے ضرور
محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے، تمہیں ضرور بے ضرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی نصرت کرنی ہے۔ تو تمام انبیاء کی علم، حکمت، نبوت، رسالت اس بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ وہ رسول اللہ کی تائید کریں، توثیق کریں، ایمان لائیں۔ توجہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو، اور اسی نبی کو جس کے بارے میں خدا نے اتنی تاکید کی، جب میدان غدیر میں پہنچا تو اب اس نبی سے ولایت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے حبیب، اے رسول، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ آپ اس بات کو کم سنگین سمجھتے ہیں آقا؟ یہ ہلکی بات ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اور اسی رسول سے کہا جا رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آپ یقین جانیے اگر یہ کوئی حدیث ہوتی نا، اس پر بڑے قلم چلتے، اس میں بڑی زور آزمائیاں ہوتی۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا کیا معنی ہے؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کا کیا معنی ہے؟ بڑی تباہ آزمائیاں ہوتی اگر یہ کوئی حدیث ہوتی، مگر یہ حدیث نہیں ہے، آیت قرآن ہے۔ وہ پہلے والی بھی آیت قرآن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یہ آیت بلغ بھی آیت قرآن۔ اب اس پر ایمان بھی لانا ہے کیونکہ آیت قرآن ہے، اور اس کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ آیت قرآن ہے۔ حدیث میں تو قیل و قال کی گنجائش ہے نا، کہ مستند ہے یا نہیں ہے، راوی درست ہے یا نہیں ہے، کتاب صحیح ہے یا نہیں ہے، کس کتاب سے بیان کی، اس راوی کو آپ مانتے ہیں، اس راوی کو ہم مانتے ہیں۔ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے نا آگا، قرآن میں خدا مند متعال تمام گروہ انبیاء کی نبوتوں کو اس بات پر منحصر کر رہا ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں، اور رسول اللہ سے غدیر کے میدان میں کہا جا رہا ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں۔ تو آگا یہاں پر علی ابن ابی طالب کی عظمت کو رسول پر بڑھایا نہیں جا رہا، اس محافظ رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے جو پیغام رسالت کی حفاظت کرنے والا ہے، جو پیغام رسالت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اب اس سینیریو میں آپ کربلا کے قیام کو دیکھیے کہ یزید اگر نماز پڑھنے والا ہوتا، اگر انفاق کرنے والا ہوتا، اگر ظاہری طور پہ اچھے کام بھی کر رہا ہوتا، تو کیا امام حسین قیام نہیں کرتے؟ امام حسین اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ارے غدیر سے تم نے کچھ ظاہری چیزیں دیکھ کر جو انحراف کیا تھا نا، ظاہری طور پر تم دیکھ رہے تھے نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہری طور پر تم دیکھ رہے تھے انفاق کر رہے ہیں، ظاہری طور پر تم دیکھ رہے تھے پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، لیکن اب تمہیں پتہ چلا اس انحراف کا نتیجہ یزید ہے، اس غدیر سے انحراف کا نتیجہ یزید ہے۔ اگر غدیر سے منحرف نہ ہوئے ہوتے، اگر غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سنجیدگی سے لیا ہوتا، اگر غدیر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سمجھ لیا ہوتا، تو پھر در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، پھر یہ عاشورہ جیسا خونین واقعہ نہ ہوتا، پھر دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا آگا۔ دعویٰ ہے نا ہمارا، اور اس دعوے پر دلیل کہ آپ نے جو چاہتا کیا۔ اب دیکھ لیجئے، ہم ایک چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب سید و سردار آقا اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خدا آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر جان میرے مزاج میں نہیں ہے کہ میں پرووکیٹو گفتگو کروں، میں برانگیختہ کرنے والی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، طبیعت میں نہیں ہے، مزاج میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فقہاء کی طرف سے بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسی بات کریں کہ جس سے دیگر افراد کے مقدسات کو زک لگے، ٹھیس پہنچے۔ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، دوسروں کے جذبات کا خیال کرتے ہیں، عقیدہ اپنا محفوظ رکھتے ہیں۔ عقیدہ ہمارے پاس اپنا رکھنے کے لیے فقہاء کی نہ صرف یہ کہ تاکید ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے لازم و واجب قرار دیا ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں اور بے نحو احسن لوگوں کے سامنے حقیقت کو پیش کرتے رہے۔ اتنا تو ہے نا آقا، پیار محبت کے ساتھ، اچھی زبان کے ساتھ، اچھے مطالب کو پیش کر دینا، استدلال کے ساتھ۔ آقا میں اور آپ دین میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں بدعت کس کو کہتے ہیں آقا؟
ہمارے بعض دوستوں کی نگاہ میں نے علم چوم لیا، ان کے لیے وہ بدعت. تابوت کی شبیہ بنائی بدعت. شبیہ امام حسین علیہ السلام ذریعے شبیہ امام حسین بنائی بدعت. ذوالجناح کی سواری نکل بدعت. اچھا جناب بدعت کیوں ہے؟ کہ سرکار کے دور میں نہیں تھا. تعریف یہ ہے نا بدعت کی، جو رسول کے دور میں نہ ہو اور آپ اس کو دین کے طور پر رائج کر دیں، یہی تعریف ہے نا. سرکار کے دور میں نہ ہو، آپ اس کو بنام دین، بنام اسلام، بنام قرآن رائج کر دے. یہی تعریف کی ہے نا علماء نے بدعت کی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو رسول نے معین کیا. آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو معین نہیں کیا. اب جب کسی کو معین نہیں کیا تو کسی کو حق ہے کہ دین کے نام سے اس کو معین کر دے. سوال ہے درست یا نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین کیا، اور یہ بھی جو کہہ رہا ہوں نا رسول اللہ نے معین کیا، یہ بھی آپ کے اصرار پر. ورنہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ علی کو خدا نے معین کیا، رسول نے فقط اعلان کیا ہے. بس یہاں سے آ کر اب آپ سمجھیے وَيَزِيدْ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ مِثْلِي لا یبایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. اگر اس وقت کسی نے کھڑے ہو کر امام حسین سے یہ نہیں کہا یمن رسول اللہ بیعت کر لیجئے کہ آپ کے بزرگوں نے بیعت نہیں کی تھی، کسی کا نہ کہنا بتا رہا ہے نہ حسین بیعت کریں گے، نہ ان سے پہلے کسی نے بیعت کی تھی، نہ ان کے بعد والے بیعت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. سمجھ میں آئے آپ کو؟ بس یہ ولایت محض ممبر سے ہم چند فضائل کے نکات پڑھنے کے لیے بیان نہیں کرتے. اس کا ہماری زندگی سے بہت گہرا ربط ہے، اس کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. اور پھر وہ ولایت شناس افراد جب صرف 72 کی تعداد میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہو جائیں تو ان کا کام اتنا آفاقی ہو جاتا ہے کہ ہر بڑے کام کو اس کی جانب نسبت دی جاتی ہے. حتیٰ مہدی فاطمہ صلوات اللہ علیہ جب تشریف لائیں گے تو اپنی نسبت کربلا والوں سے دیتے ہوئے نظر آئیں گے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ولایت آقا کہ دل، قلب، روح، اداروں پر، ذات پر ہر جگہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا نفاذ ولایت ہے. ایک گھنٹے کی مجلس خالی ولائی نہ ہو، 60 سال کی زندگی ولائی ہو. ایک قصیدہ ولایت کے اوپر نہ ہو فقط. قصیدہ، خطابت، کتابت، یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں آپ کو اور مجھے ولایت سمجھانے کا. دراصل ولایت وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، ائمہ معصومین سمجھا رہے ہیں. اسی قبیل کے پیغام کو امام حسین علیہ السلام نے ایک الگ انداز سے یہاں پر بیان کیا. پہنچے کربلا، کچھ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے وہ ہیں کہ جنہوں نے کوفہ چھوڑا، جنہوں نے مختلف جگہ چھوڑی اور امام حسین علیہ السلام سے آ کر ملحق ہو گئے. انہی میں سے چند ایک نام بریر، مشہور معروف نام ہے. جناب بریر کوفہ میں رہتے تھے، قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، مدرس قرآن تھے. کوفہ میں جناب بریر کا درس قرآن کا مشہور تھا. آپ بہترین مدرس قرآن تھے. آپ نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، آپ نے کوفہ چھوڑ دیا. انتظار نہیں کیا کہ جب حسین کوفہ آئیں گے تو میں امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. غیبت کے زمانے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں نا آقا، مختلف آوازیں ہمارے کانوں میں جاتی ہیں. غیبت کے زمانے میں میرا اور آپ کا کام ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہے. منتظر کا کام فقط دسترخوان سجا دینا نہیں ہے. دسترخوان کی آمادگی سے لے کر امام کی نالین درست کرنے سے لے کر راہ امام میں اپنی گردن دینا منتظر کی ذمہ داری ہے. وہ اس مغالطے میں مجھے اور آپ کو مبتلا نہ کرے کہ جب وہ آئیں گے جب ہم دیکھیں گے.
نہیں، ایسے معاملہ نہیں ہوتا، آنے کے بعد ایک دم معجزہ نہیں ہوگا۔ برین نے انتظار نہیں کیا کہ امام حسین علیہ السلام پہلے کوفہ آ جائے، میں کیوں اتنا چل کر مکہ جاؤں، امام کو تو کوفہ آنا ہی ہے، میں کوفہ میں ان سے ملاق ہو جاؤں گا۔ برین نے انتظار نہیں کیا۔ جنادہ ایک اور صحابی امام حسین علیہ السلام کے، یہ وہ اصحاب آقا جن کا تذکرہ بھی نہیں ہو پاتا۔ جناب جنادہ امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہیں، اپنے خانوادے کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب شہید ہوئے۔ حضرت جنادہ اپنی بستی سے اٹھے، جب پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے، مکہ میں آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے۔ اگر جو میں اس پہ انفسائز کر رہا ہوں، مکہ میں آ کر ملحق ہوئے، آپ سمجھتے ہیں مکہ میں آ کر ملحق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسلم کی شہادت کی خبر انہوں نے سنی، قیس بن مسہر کی شہادت کی خبر انہوں نے سنی، فرزدق کا آنا انہوں نے سنا۔ فرزدق نے آ کر بتایا قلوبہم معاک سیوفہم علیک، کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ جنادہ نے سنا، یہ برین نے سنا، ہون نے راستہ روکا، ان لوگوں نے دیکھا، کربلا میں پڑاؤ پڑا، امام نے زمین خریدی، شہادت کے حوال بتائے، ان لوگوں نے سنا۔ 4 کو ہمارے ساتھ آیا، لشکر پر لشکر آنے لگے، یہ دیکھتے رہے۔ 7 کو پانی بند ہوا، یہ پیاسے رہے۔ شب عاشور وفاداری کے لیے چراغ کو بجھایا گیا، یہ اٹھ کر نہیں گئے۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے ہم رکعت راہ حسین ابن علی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ یہ آسان آزمائش نہیں تھی آقا، آسان مرحلہ نہیں تھا۔ ہر کسی کو یہ شجاعت، یہ شان نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وہ مخصوص افراد تھے جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر میں شامل کیا کہ انہوں نے کمال وفا کو انجام دیا ہے۔ کل آپ کو کمال عزاداری بتایا تھا نا، اب یہ کمال وفا ہے۔ ساتھیوں کی شہادت کی خبر آ رہی ہے، راہ امام سے نہیں ہٹ رہے۔ سختیوں پہ سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، راہ امام سے نہیں ہٹ رہے۔ بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، راہ امام سے نہیں ہٹ رہے۔ دشمن کا لشکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، امام کو ساتھ کو نہیں چھوڑ رہے۔ اور آخر میں بھی جب گھوڑے سے گر رہے ہیں تو امام سے پوچھے مولا کیا میں نے وفا کر دی؟ کیا میں نے حق وفا ادا کیا؟ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ یہی حضرت جنادہ اپنی زوجہ، بحیرہ نام ہے زوجہ کا، بیٹا عامر نام ہے بیٹے کا، کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر جب پہلا حملہ ہوا جو یکلخ تھا، وہاں سے تیر بارانی ہوئی، اس میں جو 50 اصحاب امام حسین پہلے ہی حملے میں جو شہید ہوئے ہیں، ان میں سے خود جنادہ تھے علیہ السلام، پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ جب وہاں سے دشمنوں نے حملہ کیا اور یہاں سے اصحاب امام حسین علیہ السلام سب بستہ کھڑے ہوئے کہ ایک تیر حسین ابن علی تک نہ جانے پائے۔ ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا امام وقت دشمن کے تیروں کی زد پر نہ ہو، ہم اس سے پہلے بڑھ کر اپنے سینے کو سپر کریں گے۔ یہ سلیقہ سکھایا آگا کربلا والوں نے مجھے اور آپ کو کہ امام وقت کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ امام وقت کی ذمہ داری اور امام وقت کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی وہ ذمہ داری جو خدا بند متعال نے میری اور آپ کی گردن پر لازم کی ہے کہ ہر تیر اس سینے پر آ کر لگے بجائے میرے امام کی طرف جائے۔ یہ کربلا والوں نے سکھایا۔ جناب جنادہ شہید ہو گئے۔ اب جب تن بے تن کی باری آئی، ایک ایک نفر کی باری آئی کہ سامنے سے بھی ایک نفر ہو، یہاں سے بھی ایک نفر ہو، اور جا کر جہاد کریں۔ اب حضرت جنادہ کے بیٹے جناب عامر آئے۔ عامر نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہیے، اپنا رسول اللہ کیا اجازت دیتے ہیں میں جنگ پہ جاؤں، میں جا کر اس راہ میں اپنی جان کو پیش کروں، آپ کے ہم رکاب لڑوں۔ امام نے کہا تمہاری طرف سے تمہارے بابا کی قربانی کافی ہے، اب تم اپنی ماں کا سہارا ہو، تم اپنی ماں کے حوصلے کو بڑھاؤ۔ اس بچے نے کہا سن ہے اس کا 11 سال، 22 سال کا بچہ نہیں ہے، 24 سال کا فرزند نہیں ہے، 18 سال کا بھی نہیں، 11 سال آقا، 11 سال 11 سال کے بچے کے اندر امام شناسی کے وہ رموز پوشیدہ ہیں۔ درس امامت اس نے ایسا لیا ہے
کہ 11 سال کے سن میں جہاں بچے اپنی غذا کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، جہاں بچے اپنی پیاس کے لیے، بھوک کے لیے فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جنادہ کا بیٹا عامر 11 سال کے سن میں، ہاشمی نہیں آگا، یہ ہاشمی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، سیادت کا تاج سر پر نہیں ہے، مگر کام ایسا کیا ہے کہ کتنے سادات اپنے امامے کے تحت الحنک کھول کر اگر اس کے قدموں کی خاک مل جائے تو اپنے اماموں کو زینت دیں، وہ کام کیا ہے۔ 11 سال کے سن میں امام کے پاس آ رہے ہیں اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں مولا مجھے اجازت دیں۔ کہا تم اپنی ماں کا حوصلہ بڑھاؤ، تمہاری ماں نے پہلے ہی قربانی دی ہے، تم نے پہلے ہی قربانی دی ہے۔ کہا مولا مجھے میری ماں نے بھیجا ہے، میری ماں یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا وجود میرے لیے سنگین ہے کہ میرے امام تک تیر آ جائے تم موجود ہو، میرے آقا کی گود اجڑ جائے میری گود آباد رہے، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ امام نے دعا دی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام نے دعا دی، میدان میں گیا، میدان میں جا کر رجس خوانی کی، امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین ہے اور یہ بہترین امیر ہے، یہ قلب مصطفیٰ کا سرور ہے، اس کی ماں کا نام فاطمہ، بابا کا نام علی ہے، حل تعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ اس سے بہتر اور کوئی کائنات میں مجھے نہیں ملے گا جس کے رقام میں شہید ہوں۔ 11 سال کے بچے کا شعور دیکھ رہے ہیں آپ؟ روایت ہے ہمارے پاس جب سید و سردار آقا اور مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف آئیں گے، بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب آقا اور مولا امام زمان آئیں گے تو لوگوں کی عقول کامل ہوں گی۔ آپ کربلا میں اس بچے کی عقل دیکھیں کتنی کامل ہے، زندگی کے اصل رمز کو سمجھ چکا ہے، زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ چکا ہے۔ یہ اس وقت شہادت کے لیے گیا کہ ابھی بنی ہاشم کی باری نہیں آئی۔ کسی کے ذہن میں آیا کہ بنی ہاشم کے جوانوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو دل پہ انگیز، نہیں، ابھی بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، ابھی تو انصار کا سلسلہ ہے، ابھی تو اصحاب کا سلسلہ ہے۔ اس وقت اپنے امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس نے جہاد دیں، اشقیاء کے سامنے جا کر اپنے امام کے فضائل بیان کرتا ہے، ان کے حسب نسب کو بتاتا ہے اور ان کو اس جانب متوجہ کرتا ہے کس رذیل شخص کی فوج میں تم شامل ہوئے ہو، مجھے دیکھو اس سن و سال کے ساتھ مجھے خدا نے کیا کامیابی عطا کی ہے کہ میں حسین کے لشکر میں ہوں، میں حسین ابن علی کے لشکر میں ہوں، تم یہ سفید داڑھیوں کے ساتھ کہاں کھڑے ہو، تم یہ اپنے ہاتھ میں گرز لے کر سمجھتے ہو کہ تم فاتح ہو، تمہاری پستی کی علامت یہ کہ 11 سال کا بچہ تمہیں خاطر میں نہیں لا رہا۔ ایسی رجس خوانی کی آقا کہ دشمن کے دل کو جلا کے رکھ دیا اس بچے نے۔ سلام ہو سید الشہداء علیہ السلام کے اصحاب و انصار پر۔ ان اصحاب کا تذکرہ ہوتا کہاں ہے آقا؟ ان اصحاب کا ذکر ہم کر کہاں پاتے ہیں؟ وقت ہمارے پاس کم ہے، ایام کم ہے، شہداء کا ذکر زیادہ ہے، بنی ہاشم کا ذکر ان سے مقدم ہے، لیکن حق رکھتے ہیں اصحاب کہ میں اور آپ ان کا مطالعہ کریں، کتب آ چکی ہیں، موجود ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام پر کتابیں، جوانان عزیز جا کر مطالعہ کریں، مطالعے کے عادی بنیں۔ ایک کتاب تو کربلا کے واقعے سے پہلے، عاشورہ سے پہلے واقعہ کربلا کے حوالے سے میں اور آپ نے پڑھی ہو، کوئی خطبات امام حسین، کوئی اصحاب امام حسین علیہ السلام کے واقعات کہ کون لوگ تھے، اگر کس طرح سے آئے۔ بریر مکہ میں ملاق ہوئے، امام حسین علیہ السلام کو بریر چلے جاؤ، تم نے اپنی وفاداری نبھا دی، لقد من اللہ بک علینا یا ابا عبداللہ، اے آقا اور مولا حسین آپ کی وجہ سے تو اللہ نے ہمیں سرفراز کیا ہے، اب جب نعمت حاصل کرنے کا وقت ہے آپ کہہ رہے ہیں چلا جاؤں، مولا مجھے اپنے سے دور نہ کریں۔ یہ وفاداری آقا جب امت کے اندر پیدا ہو جائے نا، جب یہ وفاداری میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، وہاں 72 تھے، امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، آج تو الحمدللہ ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے میں اتنے بڑے بڑے اجتماعات عزاداری کے ہونے، شرق و غرب، 40 پہ دیکھے تو عزاداری،
انہی 40 کے ایام میں آپ معصوم خون کے حرم میں آ جائیں تو ایک جم غفیر، انہی ایام میں آپ مشہد چلے جائیں تو ایک جم غفیر، انہی ایام میں آپ سیدہ زینب کے روضے پر جائیں تو ایک جم غفیر، انہی ایام میں آپ شہر کراچی کے جلوس اعظم میں آ جائیں ایک جم غفیر۔ جب سب یہ لوگ مل کر ہم ہام ہو کر اپنے امام زمان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے تو امام کے آنے میں کیا دیر آگا؟ پھر امام علیہ السلام اگر خون کربلا کا انتقام لیں، وہ عاشورے والی دعا جو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا کہ کس طریقے سے ہم نصرت کی تمنا رکھتے ہیں کہ مولا آپ آئیے، آپ کے ہم رکاب، ہم آپ کے جد کے خون کا انتقام لیں گے۔ کربلا فکر کے زاویے کو بدلنے والا واقعہ آغا، فکر کے زاویے کو بدل دیتا ہے۔ یہ کربلا مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایک ذکر یا حسین کافی ہے کہ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں رہنا گوارا نہیں کیا، مکہ میں رہنا گوارا نہیں کیا، پہنچے کربلا۔ اور صرف کربلا خود نہیں پہنچے، شاء اللہ یراہن سوایا، جب بی بی ام سلمہ نے کہا تھا کہ مولا آپ جا رہے ہیں، بیویوں کو چھوڑ جائیں، بچوں کو چھوڑ جائیں، نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو یہی تو ہوں گی جو پیغام کربلا کو رائج کریں گی۔ اس سے پہلے کہ میں شہزادے کے مصائب پڑھوں، کربلا کی ان ماؤں کو سلام کیجیے آقا جنہوں نے کربلا ہم تک پہنچا دی۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کوفہ و شام کی راہوں میں بچے اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ کر دب دب کر مرتے رہے، ان ماؤں پر سلام۔ کیسے نفوس لے کر آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ میں، کہ ایک ایک شخص اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح امام سے مرتبط کرنے کے لیے قربانی پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ تمام مائیں شب عاشور اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ کل قربانی کا دن ہے۔ مزاج الگ ہے آقا کربلا والی ماؤں کے، جب آپ مقاتل کا مطالعہ کریں تو آپ کو کربلا کی ماؤں کی شجاعت ہامسا نظر آئے گا، اور آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ وہ مائیں خداوند متعال نے ایسی قرار دی ہیں کہ ان کی آغوش میں جو بچے پلے ہیں نا، وہ نصرت حجت خدا کے لیے کام آئے۔ ہر ماں اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہے، اپنی طرف سے فدیہ ابو عبداللہ پر قرار دینے کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ اے اونو محمد کل قربانی کا دن ہے، اے قاسم کل قربانی کا دن ہے، اہل اکبر کل قربانی کا دن ہے۔ سب بیبیاں بیٹھی ہوئی اپنے اپنے جوانوں کو، اپنے اپنے بچوں کو راہ حسین ابن علی میں قربان کرنے کے لیے اپنے دل سے راضی ہیں، دل سے راضی ہیں۔ دعائیں بتاؤں کربلا کی ماؤں کی، پروردگار میرا بچہ امامت کی راہ میں کام آئے۔ 10 سال کی عمر نہیں، 20 سال کی عمر نہیں، ہمیشہ کی عمر مانگی ہے، ہمیشہ کی زندگی مانگی ہے، راہ حسین ابن علی میں قربان۔ انہی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے کہ جو جھولا جھلا جھلا کر روتی جا رہی ہے۔ رونے کا سبب کیا ہے؟ بچہ کل شہید ہو جائے گا؟ نہیں، اے میرے لال علی اصغر، کاش تو بھی جوان ہوتا، کاش تو بھی جوان ہوتا تو راہ حسین میں تجھے قربان کرتا۔ شہزادی یہ آپ کا لال وہ ہے کہ ایسی قربانی دے گا اس کے بغیر کربلا کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ انصار شہید ہو گئے، اقربا شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، بنی ہاشم کی اکثریت شہید ہو گئی۔ آخری رخصت کے لیے امام حسین علیہ السلام خیمے کے باہر آئے، آ کر صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ خیمے سے کوہرام کی آواز آئی، امام حسین علیہ السلام پلٹ کر خیمے میں آئے، دیکھا بچے نے خود کو گہوارے سے گرا دیا ہے۔ مولا نے بچے کو آغوش میں لیا، پیاسے بچے کی طرف نگاہ کی، بی بی نے کہا سیدی انظر الی السبیم، میرے بچے کی طرف دیکھیے،
کیف یتلذذ عطشہ، یہ پیاس سے کیسے بے قرار ہوا ہے۔ مولا نے جب بچے کی طرف دیکھا، ہونٹ خشک ہیں، ہونٹ خشک ہیں۔ اگر کربلا کی گرمی، شیر مادر خشک ہو چکا، بچہ 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا، سوچ سکتے ہیں نا کیا حالت ہوگی بچے کی۔ امام حسین نے بچے کو آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد مقتل کی طرف آئے۔ ابا کے دامن سے امام حسین نے بچے کو چھپایا ہوا تھا۔ اشقیہ یہ سمجھے کہ شاید مصالحت کے لیے امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن اب جو امام حسین علیہ السلام نے ابا کا دامن ہٹایا تو اصغر کا کملایا ہوا چہرہ اشقیہ کو نظر آیا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ فوجی اشقیہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے نا، تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تم میں سے کوئی آئے اور آ کر اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ اگر کوئی حسین کے پاس پانی لے کر نہیں آیا کہ بچے کو پلا دیا جائے۔ امام حسین نے بچے کو زمین پہ لٹا دیا، پھر دوبارہ کہا، جانتے ہیں نہ صرف یہ کہ کوئی پانی لے کر نہیں آیا، کسی شقی نے بلند آواز سے کہا، خبردار پانی نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو بچے کے بہانے خود پانی پی لیں۔ بس یہ سننا تھا، دل تڑپ گیا، ارے وہ حسین پانی پیے گا جس کا عباس بازو کٹائے سو رہا ہو، جس کا علی اکبر سلا کھائے سو رہا ہو، وہ حسین پانی پیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو آغوش میں اٹھایا، کہا اصغر اپنی پیاس کا خود ثبوت دے۔ اصغر نے خشک زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھرایا۔ ادھر فوج اشقیہ میں تلاطم برپا ہو گیا، فوجیں رخ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ ادھر سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، اصغر کے گلے پر لگا، اصغر کا گلا چھڑا۔ حسین ابن علی میدان کربلا میں شہیدر کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں اصغر کا لہو ہے، نگاہیں اصغر کے گلے کی طرف ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے چاہا کہ خیمے کی طرف جائیں، مگر قدم خیمے کی طرف نہیں اٹھتے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کر خیمے میں داخل ہوئے۔ اگر جب خیمے سے لائے تھے نا تو ایک بچی پیاسی تھی، اور بھی بچے پیاسے تھے نا۔ اب جب بچے کو لے کر دوبارہ خیمے میں آئے ہیں، امام حسین نے ابا سے بچے کو چھپا لیا، خیمے میں وارد ہوئے۔ ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، بابا کی ابا کو تھاما، ابا تھام کر فریاد کرنے لگی، بابا میں بھی بڑی پیاسی تھی، بابا بھیا کو سیراب کرا لائے۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا، اصغر کا چھدا ہوا نظر آیا، ماں حسرت کے ساتھ آگے بڑھی، کبھی ننھے سے گلے کو دیکھا، کبھی اس پر زخم کو دیکھا، اور ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلو کا تنہر، اے میرے لال کیا یہ گلا بھی اس قابل ہے کہ اس کو نہر کیا جائے؟ کیا یہ گلا بھی اس قابل ہے کہ اس کو نہر کیا جائے؟ اجرکم اللہ۔ حسین ابن علی لاش اصغر کو خیمے کے پشت پر لے کر آئے۔ خیمے کی پشت پر جب مولا لے کر آئے ہیں، ننھے سے لاشوں کو امام حسین نے دفنانا چاہا، ذوالفقار کی مدد سے لحد کو تیار کیا، اصغر کو اس میں لٹایا، قدموں کی جانب سے خاک کو ڈالنا شروع کیا۔ اب اصغر کا گلاب جیسا چہرہ تھا اور کربلا کی گرم خاک تھی۔ اگر یہ مرحلہ وہ تھا کہ امام حسین تڑپ گئے۔ مقتل نے لکھا، فبکا بکان شدیدہ، مولا نے شدید بکا کیا۔ بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ امام حسین کی نظریں گویا اس مجلس عزا پر تھی، تا صبح قیامت آنے والے اپنے شیعوں کو یاد کر کے کہنے لگے، شیعتی لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی۔ غور سے سنیے گا، اے میرے شیعوں، اے میرے شیعوں، کاش تم روز عاشورہ ہوتے، اے میرے شیعوں کاش تم روز عاشورہ ہوتے۔ دیکھتے میں کیسے طفل صغیر کے لیے سوال آپ کر رہا تھا، خدا کسی ماں باپ کو اتنا غریب نہ کرے۔ وارث سلسبیل، وارث کوثر، وارث کوثر پانی کا سوال کر رہا تھا، اشقیہ پانی نہیں دے رہے تھے۔ امام حسین نے کہا، لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم روز عاشورہ ہوتے، تم سب دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، میں کیسے رحم کی اپیل کر رہا تھا، فابوا یرحمونی، اشقیہ نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا۔
یہ کہہ کر لاشے کو دفنایا، رخسار رکھے، گریہ کیا، شدید بکا کیا امام حسین نے، مولا ہم نے کسی کا لاشا نہیں دفنایا، یہ اصغر کے لاشے میں کیا خاصیت ہے؟ عجب نہیں جواب آئے کہ جب لاشیں پامال ہو گئے، جب لاشوں کے سرتن سے جدا ہوں گے، ارے میرا ننھا اصغر، لیکن چشم فلک نے منظر دیکھا، 8 گھوڑ سوار شام غریبہ کے سناٹے میں زمین کربلا میں نیزہ گارتے ہیں، زمین سے نیزہ نکالتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک ماں سہمی ہوئی قناعت کے پیچھے، ایک ماں سہمی ہوئی جلی ہوئی قناعت کے پیچھے منظر دیکھ رہی ہے، ایک زمین ایسی آئی کہ اب جو نیزہ گیا، اصغر کا ننھا لاشا نیزے میں الجھ کر آ گیا، ماں کے سامنے بچے کا سر سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم لا نفل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم لن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايات وبايات وتابعت على قتل اللهم لنهم جميعا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا مع زوار الحسين اللهم احشرنا تحت لواء الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة برحمتك يا ارحم الراحمين مات من حسين